بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 494 میں کفارہ میں غلام آزاد کرنے کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کتاب کفارات میں مختلف کاموں کے کفارے ذکر ہوئے، کفارے میں غلام آزاد کرنے کا بھی ذکر تھا، تو اس کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ غلام ملکیت میں ہونا چاہیے، نیز ضرورت سے زیادہ سرمایہ ہو تو اس صورت میں غلام آزاد کرنا واجب ہوگا۔ شہید ثانی کا نقد و نظر اور متعلقہ تحقیقات بیان ہوگی، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کفارات مرتبہ میں جو ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اول تو واجب ہوتا ہے غلام آزاد کرنا، اور اگر اس سے عاجز ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے واجب ہوتے ہیں، اگر اس سے عاجز ہو تو 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو اب ان احکام کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب انسان پر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جن کو استثناء کیا گیا ہے، تو اس کے بعد انسان کے پاس اگر اپنی ملکیت میں ایک غلام موجود ہو یا اگر موجود نہیں ہے تو اس کو خرید کر وہ آزاد کرے گا جس کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود ہو، تو انسان پر معین ہو جاتا ہے کہ کفارہ یعنی غلام کو آزاد کرنے کو انجام دے۔ وہ چیزیں جن کا استثناء کیا گیا ہے، ایک تو اس کے پاس گھر اور لباس ہو جو اس کی شان اور حیثیت کے مطابق ہو، اسی طرح خادم اور نوکر کے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو یا اس کی ضرورت ہو۔ تیسرا ہے کہ ایک دن رات کا اخراجات اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جو اس کے واجب و نفقہ ہوتے ہیں، جیسے اولاد اور بیوی اور ماں باپ۔ اور چوتھا ہے کہ اتنی مقدار میں اس کے پاس مال موجود ہو جو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہو، چاہے فعلاً اس کا مطالبہ نہ کر رہے ہوں یا پھر ابھی اس کا وقت نہ پہنچا ہو۔ اگر یہ 4 چیزیں اس کے پاس موجود ہوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے اس کے پاس قدرت نہ ہو تو لازمی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بیچ کر غلام خریدے اور اس کو آزاد کرے، تو اس صورت میں وہ عاجز شمار ہوگا اور 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے واجب ہوں گے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمُرَتَّبَةِ بِوِجْدَانِ الرَّقَبَةِ مِلْكًا أَوْ تَسْبِيبًا كَمَا لَوْ مَلَكَ ثَمَنًا وَوَجَدَ الْبَاذِلُ لَهَا زِيَادَةً عَلَى دَارِهِ وَثِيَابِهِ اللَّائِقَيْنِ بِحَالِهِ وَخَادِمِهِ اللَّائِقِ بِهِ أَوِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ۔ کفارہ مرتبہ میں غلام آزاد کرنا واجب اور متعین ہے جب اس کے پاس ایک غلام ملکیت میں موجود ہو، اور تسبیباً یا پھر وہ اس کو خرید کر اپنی ملکیت میں لے سکتا ہو، جیسا کہ اس کے پاس ملکیت میں قیمت موجود ہو، وَوُجِدَ الْبَاذِلُ لَهَا زِيَادَةً عَلَى دَارِهِ وَثِيَابِهِ، اور اس کے پاس قیمت موجود ہو اور اس قیمت کے ساتھ اس کو بیچنے والا بھی موجود ہو۔ زیادتاً علی دارہ و ثیابہ، اس کے پاس قیمت کا پیسہ علیحدہ موجود ہو جو اس کے گھر اور کپڑوں سے اضافی ہو، گھر اور کپڑے ایسے کہ اللائقین بحالہ جو اس کی حیثیت کے مطابق ہوں، وخادمہ اللائق بہ، اور اسی طرح اس کا خدمت گزار جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، او المحتاج الیہ، یا اس کو ضرورت ہو اس کی۔ وقوت یوم ولیلۃ لہ ولعیالہ الواجب النفقہ، اور اسی طرح ایک دن رات کا نفقہ اور خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا جن کے اخراجات اس پر واجب ہوتے ہیں۔ ووفاء دینہ، اور اسی طرح اس کے قرض کی ادائیگی سے بھی زائد وہ موجود ہو مال جیسے اس نے غلام خریدنا ہے۔ وَإِن لَمْ يُطَالَبْ بِهِ، اگرچہ اس کا مطالبہ نہ کیا جا رہا ہو یا مثلا اس کا بھی وقت نہ پہنچا، پھر بھی اس نے جو قرض ادا کرنا ہے اس کا پیسہ بھی اس کے پاس علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو ان تمام
اخراجات کے بعد جو اس کے پاس زائد مقدار میں اتنا موجود ہے تو پھر اس کو جا کر خریدے اور اس کو آزاد کرے. نعم لو تکلف العادم العتق اجزاءہ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی قدرت میں تو نہیں ہے، زائد پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر کے قرضہ وغیرہ اٹھا کے لوگوں سے جناب علی پیسے مہیا کر کے جاتا ہے اور ایک غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے، اجزاءہ، تو وہ کافی ہوگا. گویا یہ جملہ اس پر استدراک ہے کہ اس نے جس پیسے سے قرض ادا کرنا ہے اگر اس سے غلام خرید کر آزاد کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو کہتے ہیں کافی ہے، الا مع مطالبۃ الدیان، مگر یہ کہ جو قرض خواہ ہیں، جو قرض لینے والے واپس، وہ طلب کریں، تو اس صورت میں غلام آزاد کرنا کافی نہیں ہوگا. للنہی عن العتق حینئذ وہو عبادۃ، چونکہ اس صورت میں غلام آزاد کرنے سے نہیں موجود ہے اور نہیں جو ہوتی ہے وہ عبادت کے لیے بطلان کا سبب بنتی ہے. وہو عبادۃ، یہ جو غلام آزاد کرنا ہے یہ بھی قاصد قربت سے، کفارہ میں جو غلام آزاد کرنا ہوتا ہے یہ عبادت ہے. تو جب ادھر سے وہ طلبگار اپنا جو ہے قرضہ واپس مانگ رہے ہیں، یہ اس پیسے سے غلام خرید کر آزاد کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، چونکہ اس سے نہیں آ چکی ہو. یہ علم اصول میں ہے کہ امر بے شے دلالت کرتا ہے نہی عن زید خاص سے، اور زید خاص ہر وہ چیز کے جو منافی ہے مامور بہی کو انجام دینے سے. تو یہاں پر خریدنا اور آزاد کرنا اس پیسے کے ساتھ جو قرضے میں جانا تھا، منافی ہے اس ادائے قرض کے ساتھ کہ جو واجب کو ادا کرنے کے لیے ضروری تھا. تو اس طرح ایک نئی ضمنی اس عتق سے متعلق ہوگی، اور چونکہ غلام آزاد کرنا ایک عبادت ہے تو عبادت میں جو نہیں ہوتی ہے وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے، تو اس صورت میں وہ مجزی نہیں ہوگا. والعبرۃ بالقدرۃ عند العتق لا الوجوب، فرماتے ہیں کہ قدرت رکھنا آزاد کرنے کے لیے غلام کو یہ اس صورت میں ہے کہ جب آزاد کرنا چاہتا ہو تو اس وقت اس کے پاس پیسہ اور سرمایہ ہے یا نہیں ہے. جس وقت کفارہ واجب ہوا تھا اس وقت اس کی قدرت میں ہونا یا نہ ہونا وہ معیار نہیں ہوتا. اگر غلام آزاد کرنے کے وقت اس کے پاس قیمت موجود ہو تو پھر وہ غلام آزاد کرے گا اور روزے رکھنے کی طرف نہیں جائے گا. نہ کہ معیار وجوب کفارہ کا وقت ہے کہ اس وقت اگر اس کے پاس پیسہ موجود نہیں تھا لیکن بعد میں اس کے پاس پیسہ آ گیا تو چونکہ جس وقت کفارہ واجب ہوا تھا اس وقت پیسہ نہیں تھا تو اس سے عتق ساقط ہو جائے، تو ایسی بات نہیں ہے. اس کی ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر جس وقت نماز واجب ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن بعد میں جب نماز پڑھنے کا وقت وہ شروع کرتا ہے اس وقت اس کو قدرت آ جاتی ہے، تو آیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا؟ چونکہ وجوب کے وقت تو اس کے پاس قدرت نہیں تھی. تو کہتے ہیں جب وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے اس وقت قدرت ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَقْوَى وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَطْلُوبِ فِي الْآيَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ الْخَاصُ وَهُوَ الْوَلَاءُ عَلَى الْأَظْهَرِ. اب یہاں پر اس غلام کی شرائط کو ذکر کرتے ہیں جس کو آزاد کیا جانا ہے کفارے میں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہو، مسلمان ہو، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو. قوی تر قول یہی ہے کہ یہی مقدار مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اگرچہ کہ دل میں معتقد بے شہادتین نہ بھی ہو تب بھی کافی ہے، مسلمان ہے. مراد ایمان سے کہ جو آیت میں ہے فتحریر رقبۃ مومنہ، یہی اقرار شہادتین ہے، یعنی کہ وہ اسلام کے مترادف ہے، نہ ایمان بالمعنی الخاص کے علاوہ اصول دین اسلام کے، اصول مذہب شیعہ اور امامیہ کے بھی قائل ہو، جیسا کہ امامت ولایت ائمہ معصومین کا نظریہ ہے. کیونکہ یہ ایمان اور یہ مرتبہ جو ہے یہ شرط نہیں ہے. اس بنا پر اگر غیر شیعہ بھی وہ غلام ہو تو اس کو کفارے میں آزاد کرنا کافی ہے، چونکہ اسلام جو آیت میں مراد ہے وہ عام معنی میں ہے.
وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ، یعنی کہ شرط ہے اس رقبہ میں، غلام کو آزاد کرنے میں، کہ وہ مسلمان ہو۔ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا، اور وہ شہادتین کی اقرار ہے، یعنی وحدانیت اور رسالت پیغمبر اکرم کی گواہی۔ مطلقاً مراد یہ ہے کہ چاہے دل سے وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس معنی کو شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح الاسلام میں بھی ذکر کیا ہے۔ علی الاقوی، قوی تر قول یہی ہے کہ اسلام کافی ہے۔ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَطْلُوبِ فِي الْآیَةِ، اور قرآن میں جو آیت ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس میں بھی ایمان جو مطلوب ہے یہی مقدار ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ الایمان الخاص، اور ایمان کا خاص معنی مراد نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ وَهُوَ الْوِلَاءُ عَلَى الْأَظْهَرِ، وہ ظاہری زیادہ ظاہر قول کی بنیاد پر، یعنی ایمان خاص شرط نہیں ہے، جس کا نظریہ ولایت کا بھی اعتقاد ہونا شرط ہوتا ہے اس میں۔ تو دراصل یہ سورہ نساء کی آیت 92 ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًا فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس میں جو مومنہ کی شرط ہے تو وہ اسلام کے معنی میں ہے، اظہر قول کی بنیاد پر، یعنی اس کا امامیہ ہونا شرط نہیں ہے۔ وَطِفْلُ أَحَدِ الْمُسْلِمَيْنِ بِحُكْمِهِ وَإِسْلَامُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَإِسْلَامُ الْمَسْبِيِّ بَالِغًا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَقَبْلَهُ بِانْفِرَادِ الْمُسْلِمِ بِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ، یہاں پر اس کی متعلقہ فروعات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ طفل احد المسلمین، یعنی غلام کے جو بچہ ہے جائز ہے اس کو کفارے میں آزاد کیا جائے، اور اس کا اسلام ماں باپ میں سے ایک کے تابع ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر دونوں مسلمان ہیں تو وہ یقیناً مسلمان کے حکم میں ہوگا، اور اگر ان میں سے ایک مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان شمار ہوگا اور اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ وَإِسْلَامُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام ہے لیکن وہ گونگا ہے اور زبان سے شہادتین کا اقرار نہیں کر سکتا، اگر اشارے سے وہ سمجھائے کہ وہ شہادتین کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہے، تو شرعاً کافی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کو پھر اسی بنیاد پر کہ وہ اشارے سے شہادتین اور اسلام کو قبول کرتا ہے اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ ایک شخص کنیز لے کر آیا جو گونگی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا اے خدا کے پیغمبر، میری ذمہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، تو یہ گونگی کنیز بھی کافی ہے۔ حضرت نے اس کی طرف توجہ کی اور فرمایا خدا کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا میں کون ہوں؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ آپ رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر سکتے ہیں کہ یہ مومن و مسلمان ہے۔ اس روایت میں اشارہ کرنا آسمان کی طرف وہ خدا کو ماننے اور آپ کی جو رسالت ہے اس کو اشارے کے ساتھ سمجھانا بھی کافی قرار دیا گیا ہے۔ وَإِسْلَامُ الْمَسْبِيِّ بَالِغًا بِالشَّهَادَتَيْنِ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہے جو اسیر ہوا ہے جنگ میں اور ابھی اس کو غلام بنایا گیا ہے، اگر بالغ ہے تو اس کا اسلام اس کا اقرار شہادتین کے ساتھ ہوتا ہے، اگر نابالغ ہے تو اس کا اسلام یہ ہے کہ اس کو کسی مسلمان نے اسیر کیا ہو تنہا تو وہ اس کے تابع ہوگا۔ یہ بعض فقہاء کا نظریہ ہے، لیکن بعض فقہاء اس طرح تبعیت کو قبول نہیں کرتے۔ وَإِسْلَامُ الْمَسْبِيِّ بَالِغًا، اور جو قید ہے تو اس کا اسلام بالغ ہونے کی صورت میں تو اگر شہادتین کو مانتا ہے تو پھر وہ مسلمان شمار ہوگا، مسبی قیدی غلام۔ وَقَبْلَهُ، اور اگر وہ نابالغ ہے تو بِانْفِرَادِ الْمُسْلِمِ بِهِ، اگر مسلمان تنہا طور پر اس کا قید کرنے والا ہو اور اس کا مالک ہو تو پھر اس کے حکم میں ہوگا اور مسلمان شمار ہوگا۔ عند المصنف وجماع، شہید اول اور فقہا کی ایک جماعت اس کو مانتے ہیں جبکہ دوسرے فقہا اس ایسی تبعیت کو نہیں مانتے۔
جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ غلام کو اس نے آزاد کرنا ہے جب اس کی ملکیت میں سابقہ جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک غلام زائد موجود ہو، یا پھر اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو اپنی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کہ جس سے وہ آسانی سے غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہو۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ادلہ بھی موجود ہیں کہ اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا واجب ہے، لیکن جب اس کے پاس اس کی گنجائش موجود ہو۔ ایک مرتبہ ہے کہ ایک زائد غلام اس کی ملکیت میں، ایک مرتبہ ہے کہ غلام اس کی ملکیت میں نہیں ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ زائد موجود ہے اور آگے سے اس قیمت میں مل بھی جاتا ہے بازار سے۔ یہ جن چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے، یہ بہت سے موارد میں ان کو استثناء کیا جاتا ہے، چونکہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ انسان کو اضطرار اور مجبوری کی حد تک، حرج مرج کی حد تک نہیں دھکیلتے، بلکہ اس کے پاس اپنا حیثیت کے مطابق ضروری چیزیں ہوں، اس کے بعد پھر اس کو مختلف آپشنز دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک اس غلام کے اسلام کا کافی ہونے کا تعلق ہے تو یہ کفارہ قاتل چاہے عمدی ہو چاہے خطئی ہو تو اس میں معتبر ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن میں بھی اس کی صراحت موجود ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، سورہ نساء آیت 92۔ اور یہ اس لحاظ سے کہ یہ قاتل کا کفارہ ہے، نہ اس لحاظ سے کہ یہ خطا ہے۔ اور ایمان شرط ہے کفارہ قاتل عمدی میں بھی، دوسروں میں تو ایک نظریہ کے شرط ہوتا ہے اسلام، جیسا کہ اکثر کی طرف نسبت ہے۔ سیف بن عمیرہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ ایجوز للمسلم ان یعتق مملوکا مشرکا قال لا، وسائل الشیعہ باب 17 کتاب العتق حدیث 5۔ میں نے آپ سے سوال کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ ایک مشرک مملوک اور غلام کو آزاد کرے؟ فرمایا نہیں۔ اور قاعدہ اشتغال بھی جاری ہوتا ہے کہ جب تک مومن کو آزاد نہیں کرے گا تو ذمہ بری ہونے کا یقین نہیں ہوتا، اور جب مومن کو آزاد کرتا ہے تو ذمہ بری ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ شیخ طوسی بغدادی بعد میں نجف اشرف کے حوزہ کی بنیاد رکھی، انہوں نے مبسوط میں اور ابن الجنید میں اور ابن جنید اسکافی نے تو اصلاً غلام میں شرط نہیں رکھی کفارہ قاتل کے علاوہ میں، اصل عدم شرط ہے جب تک اس کی معتبر دلیل نہ مل جائے، اور اطلاق ادلہ عتق پر بھی عمل کیا ہے۔ پھر ایمان سے مراد وہی اسلام اقرار شہادتین اور تصدیق قلبی بھی شرط نہیں، چونکہ اس پر اطلاع حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ایمان خاص اعتقاد ولایت ائمہ بھی شرط نہیں ہے، چونکہ یہ خطابات عتق سے متاخر ہے۔ ہاں، ابن ادریس ہلی نے ایمان کو بالمان الخاص شرط قرار دیا ہے، چونکہ قاعدہ اشتغال ہے، جب تک مومن کو آزاد نہیں کرتا اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا ذمہ بری ہوا ہے۔ اور جہاں تک بچے کے اسلام کا تعلق ہے تو اس میں بتایا گیا کہ اس کے والدین میں سے ایک اگر ہو مسلمان تو یہی کافی ہے۔ تو اس کی دلیل سیرت قطعیہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے والدین کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ زید بن علی کی روایت آبا و اجداد کے واسطے سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرک من ولده دعی الى الاسلام فإن ابا قتل فاذا اسلم الولد لم يجر ابویہ ولم یکن بینہما میراث، وسائل الشیعہ باب 17 کتاب العتق میں ہے۔ فرمایا جب والد اسلام لاتا ہے تو اس کی اولاد بھی اسلام کی طرف آتی ہے، اور جو بالغ ہو جاتا ہے اسے اسلام کی دعوت دی جائے، اگر انکار کرے تو قتل ہو۔ اور جب بچہ اسلام لائے تو اس کے والدین مسلمان نہیں ہوتے اور ان کے درمیان میراث نہیں ہوتی، جبکہ ابن جنید شرط قرار دیتے ہیں کہ بالغ جو ہے کفارہ قاتل میں وہ بالغ ہونا چاہیے، اور اس کی اتباع کی ہے محقق ثانی نے معمر بن یحییٰ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل یظاہر من امرأۃ یجوز عتق المولود فی الکفارہ، ایک شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایک نو مولود بچہ جو غلام کا بچہ ہے تو اس کو کفارے میں آزاد کرے۔ قال کل العتق یجوز فی المولود الا فی قاتل فی کفارۃ القاتل، ہاں آزاد کرنا نو مولود کا جائز ہے مگر کفارہ قاتل میں۔ فإن اللہ تعالی یقول فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یعنی بذالک مقر بذالک قد بلغت الحنث، یعنی کہ وہ
اقرار کرتے ہو اس کا ایمان اور اسلام کا۔ اور یہ روایت وسائل الشیعہ باب 7 ابواب و کفارات میں ہے، حدیث شیشم۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں، مگر ان روایات پر شیعہ علماء نے عمل نہیں کیا، جیسا کہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے۔ سکونی کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ناقل ہے، آپ نے والد سے، اور آپ نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی، الرقبۃ المؤمنہ التی ذکر اللہ اذا عقلت والنسمہ التی لا تعلم الا ما قلتہ وہی صغیرہ۔ رقبہ مومنہ جس کو اللہ نے ذکر کیا وہ ہے جو عقل و شعور رکھتی ہو، اور نسمہ وہ غلام ہے کہ جو آپ کہیں تو وہ وہی سنے، اور یہ صغیرہ ہوتی ہے۔ اور کردوہ حمدانی کی بھی روایت ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے فی قولہ تعالی فتحریر رقبۃ مومنہ کیف تعرف المومنہ قال علی الفطرۃ، فطرت کے لحاظ سے غلام مومن کو سمجھا جائے گا۔ اور اخرس کا جو ایمان ہوتا ہے، گونگے کا، وہ اشارے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں وہ روایت نبوی ہے جو غیر شیعہ مصادر سے منقول ہے، سنن بہقی جلد 7 صفحہ 388، اس کا معنی ہم نے پہلے پیش کیا ہے۔ اور قیدی غلام کے بارے میں بھی بحث جو ہے وہی ہے جو شہید ثانی نے بیان کی ہے۔ شیخ طوسی تو اسے قید کرنے والے کے حکم میں سمجھتے ہیں جب وہ بچہ ہو، اور جبکہ ایک جماعت نے ان کی پیروی کی ہے، لیکن مشہور اس کو عدم سمجھتے چونکہ اس کی دلیل نہیں ہے۔